الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ درود شریف پر شمار فضائل اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان صوفی وصفا سیدی سعید عالم چشتی نظامی دامت برکاتہ العالیہ جلوہ فرما ہے۔ ان کے شہزادے مفتی مسعود عالم نظامی دامت برکاتہ العالیہ وہ بھی حاضر ہیں، اور بڑی کرم نوازی یہ ہے کہ آج مجیدی خانقاہ کے اس میدان میں پروگرام کے ذریعے بولنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آنے کو، حاضری کو، زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ شاید ہمارے بولنے کے بعد بھی یہ جلسہ جاری رہے گا، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہمیں دوسری جگہ پہ بیان کیے جانا۔ اسلامی بھائی جو یہاں کے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ دیر تک وقت دینا، لیکن آپ جیسا سنیں گے ویسا ہم سنانے کی کوشش کریں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ کسی بھی عمل کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جب تک نیت اچھی نہ ہو۔ بہت بڑے ثواب کا کام ہے جہاں پر آپ اور ہم حاضر ہیں۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ اس کے رسول کا اور رسول کی آل پاک کا ذکر خیر ہوگا۔ نیت اچھی نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ کیسی نیت کریں؟ تو جتنے بھی جائز کام ہیں ان میں سر فہرست اگر کوئی نیت کرنا چاہیے تو اس نیت کو یہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سب سے اول نیت ہے۔ پھر نیت جتنی بڑھائیں گے اتنا ثواب بھی بڑھتا ہے۔ عرصہ دراز ہو گیا میرے محترم، اور ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم سمجھانے کی کوشش زیادہ کریں۔ آپ کے گاؤں میں ایک ایسی بارگاہ ہے کہ دور دراز اس کے چرچے ہم نے سنے،
اور یہ جو محفل سجی ہے نا، بزرگوں کی یاد آ گیا. یہاں جیسا یہاں پر منظر ہے نا، بہت سارے جلسے روزانہ کرتے ہیں، یہ منظر نہیں دیکھا. باقی جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کے انداز بھی انہی جیسے ہوتے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. بس ہمارا ایک ہی تقاضا ہے آپ سے جتنے بھی ہیں سننے والے، کہ آپ خاموشی اختیار کر سننے کی سعادت حاصل کریں. اور جو میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ بھی خاموشی کے ساتھ اگر بیٹھے رہے تو اللہ نے چاہا زیادہ اچھا لگے. آج محرم شریف کی نبی شب ہے. 1445 سے ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. کل 9 تاریخ ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو ایک ایمان والے کے انداز بدل جاتا ہے. بالخصوص 7، 8، 9، 10 یہ ایسی تاریخیں ہیں کہ جب ان کے بارے میں پڑھیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی مشیت کچھ یوں تھی کہ حضرت امام علی مقام، امام عرشی مقام، امام کشن مقام، سید الشہداء حضرت امام حسین اور جملہ مفرائے کرب و بلا کا یہ امتحان آیا. اس کا وقت جب قریب آیا تو ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ کربلا میں جو منظر تھا، مورخین نے بہت کوشش کی کہ اس کو کٹ کے لکھا جائے، لیکن کبھی قلم چھوٹ جاتا تھا، کبھی بےہوشی طاری ہو جاتی تھی. الغرض جو منظر وہاں پر تھا ان ایاموں میں لکھا تو ہے لیکن مکمل نہ لکھ پایا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ واپس پہنچ گئے تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ حضور کربلا کا منظر کیسا تھا. تو ایک بار انہوں نے ارشاد فرمائی کہ کربلا کا منظر تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جب میرے بابا جان کا کرتا آپ کے وجود سے اتارا گیا تو تیروں سے اتنا چھنی تھا کہ اس کی گنتی لگانا مشکل تھی کہ آپ کے جسم پر کتنے تیر بدبختوں نے چلائے. تو جب اس بات کا عالم یہ ہے تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کربلا کا کیسا منظر ہے. ہمارے بزرگوں نے پوری منظر بھی کہا. میرے محترم اسلامی بھائیوں، 7، 8، 9 کی رات یہ خیمہ حسین کی نفوس قدسیہ پر عمر بن سعد کے مشورے پر پانی بند کر دیا گیا. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی حیثیت کیا ہے. اگر ان کو یہ پتا ہوگا تو میرے محترم اسلامی بھائیوں
امام علی مقام اور آپ کے خاندان کے شرفا، آپ کے شہزادے، جن پر عمر بن سعد کے اعلان کے ساتھ پانی بند کرنے کی بات کی گئی، تو تاریخ میں ایک بہت حسن والی بات لکھی ہے کہ جس وقت سے نہر فرات پر پہرا دیا گیا یزیدیوں کی طرف سے، امام کے خیمے کے ایک بچے نے بھی نہر فرات کی طرف نظر نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کن پر پانی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ جو پانی کا خود مالک ہو۔ جن کے جدے آلہ اگر ایڑیاں رگڑ دیں تو زمزم جاری ہو جائے اور پوری دنیا سیراب ہوتی رہے قیامت تک، تو ان کے پوتوں کا حال کیا ہوگا؟ اگر آواز دے دیتے تو تاریخ کہتی دنیا کا سارا پانی سمٹ کر ان کے قدموں میں آ جاتا۔ امام حسین اور آپ کے جو شہزادے تھے اور جو رفقا تھے، کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ اہل بیت کے چشم و چراغ اور روشن چشم و چراغ کون؟ امام حسین، جن کی زبان کو میرے نبی نے چوسا ہو، جن کی سواری میرے نبی کے کاندھے ہو، اگر سجدے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پیٹھ پہ سوار ہو جائے تو نبی سجدے کو طول دے دیں، اور شریعت کہتی کہ نماز میں کوئی فرق نہ ہے۔ وہ امام حسین کہ جن کو میرے نبی سوکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جنت کے پھول ہیں، وہ امام حسین مسجد نبوی شریف میں جب پہنچے تو جتنے بھی صحابی ہو ادب سے کھڑے پر ہاتھ باندھ کے لائنوں میں لگ جائے، امام حسین جہاں سے گزرے وہاں جگہ دے دے، اور امام حسین جب ممبر کی طرف بڑھے تو جو بھی ممبر پر بیٹھا ہو ان کے کھڑے ہو کے نیچے آ جائے۔ عمر بن خطاب کی تاریخ یہ بھی مورخین لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ہی بیٹھے تھے ممبر پر، حضرت عمر، کون عمر؟ امیر المومنین عمر، اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر، میرے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اس کا نام ہے عمر بن خطاب، کہ جو گلی سے گزر جائے تو شیطان بھاگ جائے، جن کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا تھا، جن کے تعلق سے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، اور ساری دنیا مرید رسول عمر بن خطاب کی تعریف کرو تو یہ مراد رسول ہے۔ یہ ممبر پر بیٹھے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصر میں آئے اور قریب جا کر کہے عمر ممبر سے نیچے اترو۔ حضرت عمر بن خطاب نے سنا کہ امام حسین کا کہنا ہے، آپ فوراً ممبر کے نیچے آ گئے۔ تو حضرت امام حسین فرماتے جاؤ عمر اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو، یہ میرے نانا کا ممبر۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھیں برس پڑی، کہتے جتنے بھی ممبر دنیا میں اے امام سارے تمہارے نانا کے ممبر ہیں، عمر کا کوئی نہ، عمر کے کوئی نانا کوئی ممبر نہیں، سارے تمہارے بابا کے نانا کے ممبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ جملے سنے تو نبی کا گھرانہ ہے، کہا جاؤ عمر بیٹھ جاؤ ممبر۔ بیٹھے خوش ہو گئے، لوگوں سے کہا سنو جب عمر ممبر پر آیا تھا تو اپنی مرضی سے نہیں، ابو بکر صدیق نے عمر کو ممبر پر بٹھالا تھا، لیکن جب عمر اترا اس کے بعد نبی کے نواسے نے عمر کو ممبر پر بٹھالا۔ جب تک عمر دنیا میں حیات ہے دنیا کی کوئی طاقت عمر کو ممبر سے نہیں اتار سکتا۔ وہ حسین جن کی تاریخ یہ ہے، ہرنی کے لیے روٹ جائے تو ہرنی میں بچے سمیت حضرت امام حسین کے قدموں میں آ جائے۔
ٹکڑوں کے لیے لوٹ جائے تو اللہ جنت سے جھولا بھیج دے، جھولے میں آواز رونے کی آئے تو فرشتے جھولا جھلانے آ جائے، جن کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام آئے، جن کی زیارت آسمان کے فرشتے کر رہے ہو، جو بوسہ گاہے مصطفیٰ جن کے لبوں کو نبی نے چوما ہو وہ حسین۔ اے میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات غلط ہے، یہ بزدلی کی بات ہے، یہ نامردی والی بات ہے کہ امام حسین پانی کو ترسے۔ نہیں نہیں، مورخ کہتا ہے پانی کو نہیں ترسے، بلکہ پانی آج بھی شرمندہ ہے کہ امام کے گھرانے تک ہم نہ پہنچ پائے۔ یہ اللہ کی مشیت ہی امتحان تھا، اور امام حسین نے یہ کربلا کا میدان پسند کیا، اس کی وجہ سے یہ تاریخ بنی۔ لیکن میرے محترم اسلامی بھائیوں، بڑی دردناک تاریخ۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ روایتیں مختلف ہیں، 135 کی ہے، 96 کی ہے، 82 جو مستند ہے، اس پر علماء متفق۔ 72 شہید ہوئے تھے اور 82 لوگوں کا قتل تھا۔ جب خیمہ زن ہوئے 9 تاریخ کی رات، یعنی 10ویں شب، عمر بن سعد نے چاہا کہ امام حسین کے خیمے کو آگ لگا دو اور حملہ کر۔ چونکہ حضرت امام حسین نے 9 تاریخ کو یہ خطبہ دے دیا تھا دن میں، اور خطبے میں یہی باتیں ہوتی تھی کہ تم کیوں ہماری جان کے دشمن ہو، تم نہیں جانتے ہم فاطمہ کے لال ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے نانا کے کندھوں پہ سواری کی، کیوں ہمارے جان کے دشمن ہو۔ اے میرے محترم اسلامی بھائیوں، المختصر یہ الفاظ خطبے کے کہ تم اپنی جگہ چلے جاؤ، ہمیں اپنی جگہ جانے دو، لیکن یزید پلید بدبخت اس تیاری سے کہا کہ حسین ابن علی سے جنگ کر کر ہی ہم دم لیں گے۔ 10 کی شب آئی، ان بدبختوں نے سوچا کہ ان کے خیموں میں آگ پھینک دی جائے، حملہ کر دیا جائے تاکہ سب ختم ہو جائے۔ تخت نشین بدبخت ہو چکا تھا، لیکن چاہتا یہ تھا کہ حسین ابن علی اگر بیعت کی بات کر لے یا بیعت کا اعلان کر لے تو میرا دنیا میں اور نام ہو جائے۔ ابھی تو کچھ لوگ ہمیں جانتے ہیں، کچھ لوگ ہماری تائید کرتے ہیں، لیکن جس دن حسین ابن علی ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اس دن دنیا میں ہمارا شور و غابہ ہو جائے گا۔ لیکن محترم اسلامی بھائیوں، تاریخ نے ایسا باب باندھا، ایسی بات لکھی، خدا کی عزت کی قسم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے اس بات کو کہا، جب اس بات کے تعلق سے کہا، تو حسین ابن علی کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا کہ دیکھو ساری باتیں ایک طرف، حسین ابن علی فاسق کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید کون تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جمعہ کا خطبہ تو دیتا تھا، نماز جمعہ تو پڑھتا تھا، نمازیں تو پڑھتا تھا، لیکن اپنی مرضی سے کبھی چاہتا تو نماز چھوڑ دیتا، کبھی چاہتا تو شراب پی لیتا، کبھی چاہتا تو بدتر اور نیچ کا کھیل دیکھتا، تماشا دیکھتا، رنگیوں کو ناچ دیکھتا۔ ارے یزید کی صفت یہ تھی، اس کی عادتیں یہ تھی جو فسق و فجور میں آتی ہے، جن کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ بس اتنی بات تھی، امام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یزید تو شریعت کا مخالف ہے، تیرے ہاتھ پر امام
اور اس کا گھرانہ کبھی بیعت نہیں کرے گا، اگرچہ پورے گھرانے کو لٹنا پڑے۔ اے میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں مدینے سے شروع ہوئی، 5 یا 6 ماہ کا یہ سفر رہا، کربلا کے میدان تک کا 2 محرم کو یہ سفر مکمل ہوا۔ اے میرے محترم اسلامی بھائیوں، تاریخ بتاتی ہے امام حسین کے ساتھ جو آپ کے خاندان والے، جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے، ان کے جوتے اکھڑ چکے تھے، ان کے جوتے کے تلوے اکھڑ چکے تھے، چپلیں ٹوٹ چکی تھی۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، نالے میں گھس گھس کر ختم ہو چکی تھی، کوئی کانٹوں کے ساتھ سفر کیا، کوئی زخمی ہو کے سفر کیا، ایسے حالات تھے کیونکہ 5 یا 6 ماہ کا یہ سفر رہا۔ شعبان میں 4 یا 5 تاریخ کو شعبان میں یہ سفر شروع ہو گیا تھا اور 2 محرم کو کربلا پہنچنے تک اتنا عرصہ لگا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی سفر کا صبر نہ کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ ہے کہ اگر صبر کی تاریخ کھولو تو حضرت اسماعیل کا صبر ملتا ہے، صبر کی تاریخ کھولو تو موسیٰ کا صبر ملتا ہے، صبر کی تاریخ کھولو تو ابراہیم و عیسیٰ کا صبر ملتا ہے، صبر کی تاریخ کھولو تو انبیاء کا صبر ملتا ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، جب سارے باب لکھنے کے بعد کربلا کے میدان کے صبر کی بات کھولو یا اس کو پڑھو یا اس پہ نظر پڑے تو تمام صبروں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب حسین پاک کے صبر کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے دنیا کا سارا صبر امام حسین کے صبر پر ناقص ہے، کیونکہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہے، انبیاء کی تاریخ اٹھائیں گے کہ انہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، حالات ان کے ساتھ برتر ہوئے، ان کے جانور مویشی مارے گئے، ان کے کھیتوں کھلیانے کو جلایا گیا، ان کو تکلیف دی گئی، اور ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کو آزمائش کے ساتھ رکھا گیا۔ لیکن امام پاک کا صبر، اللہ اللہ، ایسا صبر کہ صبر آج ناز کرتا ہے۔ اگر صبر کا سبق پڑھانا ہے، بہادری کا سبق پڑھانا ہے، جرأت کا سبق پڑھانا ہے، ایماندار اور طاعت کا سبق پڑھانا ہے تو امام حسین سے بڑی بارگاہ کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں شب عمرو بن سعد کے مشورے پر تیر چھوڑ دیا گیا، کہا حسین جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم اپنے فوجی بھیجتے ہیں۔ حضرت امام حسین خیمے سے باہر نکل کر آئے اور آواز دی، عمرو بن سعد ایک بات ہے میری جو غور سے سن لے کہ حسین ابن علی یہ چاہتا ہے کہ آج کی رات جنگ نہ ہو کل کے سویرے جنگ ہو، کیونکہ حسین چاہتا ہے کہ جی لگا کر اللہ کے حضور اس کی عبادت کر لی جائے، اس کے حضور سر جھکا دیا جائے، تلاوت و ذکر و اذکار کر لیا جائے، کیونکہ ہم نے اپنے نانا کی تاریخ میں یہ معمول پڑھا تھا، بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، جنگ کا جس دن ہوتا تھا اس سے ایک دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو عبادت کا حکم دیتے تھے کہ جاؤ فلاں جگہ پہ نماز کے لیے تم باندھ لو، جاؤ قرآن کی تلاوت تم کر لو، اور خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قیام میں نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ارے نمازیں کیوں نہ کرے؟ امام پاک نے 9 تاریخ کی رات مانگی، عمرو بن سعد اس پر تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے 9 کی رات تو دیتے ہیں لیکن 10 کی صبح تمہارا کوئی بہانہ نہ چلے گا۔ یہ بدبخت دے رہا ہے بہانہ، جبکہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں لکھا ہے 9 تاریخ کو جب یہ بات ہو گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں، چونکہ عورتوں کے خیمے الگ تھے، مردوں کے خیمے الگ تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ الگ تھا۔ حضرت عباس علم بردار، اسلام کی تاریخ میں 4 علم بردار گزرے، حضرت جعفر طیار جو امام حسین کے چچا ہے، حضرت امیر حمزہ جو امام حسین کے بابا کے چچا ہے، اور تیسرے حیدر کرار جو فاتح خیبر ہیں، اور چوتھا علم بردار حضرت عباس جو کربلا کے میدان میں جھنڈا لے کے پہنچے۔ ان کی طاقت و شجاعت انشاءاللہ وقت ملے گا تو بیان کریں گے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عباس سے حضرت امام حسین نے کہا جاؤ سارے خیمے والوں کو جمع کر لو، ارے چراغ بلند ہے، رات کا وقت ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، تمام خیمے والے حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر کو بلایا، بلانے کے بعد جب سارے نفوس قدسیہ جمع ہو گئے،
تو حضرت امام حسین نے ایک نصیحت کی بات کی، ایک خطبہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ سنو، یہ سارے یزیدی جتنے ہیں یہ سب ہماری جان کے دشمن ہیں، یہ سب ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں، ہماری بربادی کا سبب بننا چاہتے ہیں، ہمارے خاندان کے خون کے دشمن ہیں. اے لوگوں جو ہمارے ساتھ آئے ہو، کوئی ماں کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی بہن کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی بیٹی کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنے شہزادوں کو چھوڑ کے آیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے تمہیں تکلیف نہ ہو، کوئی اپنی بیٹی کو بیوہ نہ کرے، کوئی اپنے آپ کو یتیم نہ کرے. ایسا کرو، خیموں کے پیچھے جو راستہ جاتا ہے یہ مدینے کی طرف جاتا ہے، تم نکلو گے اگرچہ سپاہی ہیں یزید کے، لیکن تم سے اف نہ کہیں گے کیونکہ یہ ہماری جان کے دشمن ہیں. اگر ہم باہر نکلیں گے تو یہ تیر اور نیزے چلائیں گے، لیکن تم جاؤ گے تو تم سے نہیں بولیں گے. تاریخ میں لکھا ہے حضرت امام پاک یہ خطبہ دے رہے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ میں آئے تھے تاریخ میں لکھا اس میں مسلم بن اوسجہ، حضرت ابی بن مظاہر جو 70 سال کی عمر کے بوڑھے تھے، حضرت حر بن یزید جو 9 تاریخ کو حضرت امام پاک کی بارگاہ میں رجوع کر کر توبہ کر کر اسی خیمے کے ساتھ تھے. تاریخ نے لکھا ہے میرے محترم اسلامی بھائیوں، بڑی توجہ کے ساتھ تاریخ سنیے، اگرچہ مختصر سنائیں گے لیکن تاریخ کا باب اور نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. میرے محترموں پیارے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، تمام خیمے کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ جمع ہیں. آقا حسین کہتے ہیں اکبر چراغ کو بجھا دو. ہم نے بات اپنی کہہ دی، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی میری شرم کی وجہ سے نہیں نکلنا چاہتا ہو، چراغوں کو بجھا دو. سارے چراغوں کو بجھا دیا گیا. تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، خیمے پر خاموشی رہی. حضرت امام حسین نے علی اکبر کو حکم دیا بیٹا چراغوں کو روشن کرو. چراغ روشن ہوئے. تاریخ میں لکھا ہے حضرت امام حسین نے جب چراغ بند کروائے تھے اس وقت تمام لوگ جمع تھے اور لوگوں کی آنکھیں نم تھی، لیکن جب چراغوں کو روشن کیا کہ دیکھیں کون کون نکل گیا تو تاریخ میں لکھا ہے ایک بھی مجاہد خیمے سے باہر نہ گیا. بس فرق اتنا تھا، پہلے آنکھیں سوکھی تھی اور جب چراغ چلا ہے تو سب کی آنکھیں نم تھی، سب رو رہے تھے. دوبارہ امام پاک نے حضرت اکبر کو حکم دیا ابھی اکبر چراغ کو بجھا دو. ہو سکتا ہے سوچنے میں وقت لگ رہا ہو. تاریخ میں لکھا ہے میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت علی اکبر نے چراغ کو پھر بجھا دیا. کہا جاؤ امام حسین کی یہ وصیت ہے قیامت کے دن شفاعت ملے گی، نانا کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب ہوگا. اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، پیچھے سے راستہ ہے. اپنی بیوی کو بیوہ نہ کرو، اپنی ماں سے یتیم نہ ہو، اپنے بچوں کو مت چھوڑو، چلے جاؤ. دوبارہ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے چراغ بجھایا. امام نے اس سے دیر تک خاموشی اختیار کی اور تاریخ نے لکھا ہے جب بہت دیر خاموش رہے حضرت علی اکبر سے کہا چراغ کو روشن کرو. چراغ روشن ہوا. علماء فرماتے بعض صحابی تو ایسے تھے جو زمین سے لپٹ کر رو رہے تھے. حضرت آدمی کہتا وفاداری کہاں ہے؟ آؤ کربلا کے میدان میں بتائیں یہ وفا. 70 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر ان کی تاریخ میں آیا، انہوں نے اپنی تلوار لی، امام پاک کے قدموں میں رکھنے کا حسین حبیب کی گردن اس کی تلوار سے جدا کر دو، لیکن یہ برداشت نہ ہوگا کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہ گوارا نہیں ہے کہ حسین ظالموں کے درمیان آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. اگرچہ 70 سال عمر ہے لیکن اہل بیت کے نوکر ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں. حضرت مسلم بن اوسجہ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور مجھے شہید کر دو، میرے جنازے کو جلا دو اور جنازے کو خاک میں اڑا دو. مسلم کو گوارا ہے لیکن ظالموں کے درمیان آپ کو چھوڑ کر جانا یہ مسلم بن اوسجہ کو گوارا نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ اپنی والدہ سے جب اجازت لی تھی تو آپ موجود تھے، بیوی سے اجازت لی تھی تو آپ موجود تھے. تو بیوی کا جملہ تھا مسلم جا تو گئے ہو، وعدہ رہا ہے تو وعدہ یہ ہے کہ جب جنت میں جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے کر چلنا. ایسی بیویاں ہوا کرتی تھی، ایسے بہادر شکل لوگ ہوا کرتے تھے. اے میرے محترم اسلامی بھائیوں، ابھی تاریخ کا باب رکا نہیں.